بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوشی و مسرت کی بات ہے کہ اس بیابان میں ایک دینی ادارہ کا بہت ہی اچھے انداز میں قائم ہونا یہ اللہ کا خاص کرم ہے، اور خاص طور پر ایسی جگہ میں جہاں بدعت و خرافات، شرکیہ اعمال کا رواج ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جزائے خیر عطا فرمائے، بہتر بدلہ عطا فرمائے ان لوگوں کو جن لوگوں نے بھی اس ادارے کو قائم کرنے میں تعاون کیا اور جس طرح کی بھی کوششیں کی، اللہ بہتر بدلہ عطا فرمائے، اور مزید اللہ سبحانہ و تعالی اس ادارے کے تعاون کے لیے سبھی افراد کو آگے آنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جیسا کہ اعلان ہوا، کئی مقررین ہیں، خصوصاً فضیلت الشیخ عبدالعلیم مدنی صاحب اور عبدالغفار سلفی صاحب بھی آ رہے ہیں الحمدللہ۔ ہم لوگوں کو تو انہیں سننا ہے، خصوصاً میں نے بھی کبھی عبدالعلیم مدنی صاحب کو سنا نہیں، عبدالغفار سلفی صاحب کو تو کئی بار میں نے سنا ہے الحمدللہ۔ سارے ہی افراد خاص طور سے عبدالغفار صاحب کے منتظر ہوں گے، انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ مجھے چند باتیں کہنے کا موقع ادارہ اور ادارہ کے ذمہ داروں نے دیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اصلاح معاشرے کے تعلق سے بہت ساری باتیں تو نہیں پیش کر پاؤں گا، وقت کی نزاکت۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے ضرور پیش کر کے اپنی بات پوری کروں گا۔ ہمیں پتہ ہے بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ہم لوگ جمع کرتے ہیں، پیسوں کی شکل میں، مال و متاع کی شکل میں، کسی بھی شکل میں کچھ چیزوں کو جمع کرتے ہیں، اور جمع کرنے کے بعد فیوچر کے لیے، مستقبل کے لیے اسے سیف جگہ میں رکھتے ہیں۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے محنت سے کمائی ہوئی وہ رقم یا محنت سے کمائی ہوئی وہ دولت جو بڑی کوششوں کے بعد حاصل ہوتی ہیں، مگر کچھ خطاؤں کی وجہ سے، کچھ غلطیوں کی وجہ سے، کچھ بھول کی وجہ سے ہماری زندگی کی کمائی یا تو ختم ہو جاتی ہے، یا تو کوئی چرا لیتا ہے، یا تو کسی کو دے دیا جاتا ہے۔ کئی شکلیں ہوتی ہیں فنا کی، تو ہماری وہ دولت فنا ہو جاتی ہے۔ آج جو ہم لوگ اس مجلس میں حاضر ہیں، ایک ثواب حاصل کرنے کے لیے، نیکیاں حاصل کرنے کے لیے، دین کی باتوں کو سن کر اس پہ عمل کرنے کے لیے، دینی علم حاصل کر کے اس پر اچھے طریقے سے عمل پیرا ہونے کے لیے، اور پھر ثواب حاصل کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش کر کے جنت جانے کے لیے۔ لیکن کچھ غلطیاں ہماری ایسی سرزد ہو جائیں گی ہم سے، آپ سے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہماری نیکیاں ختم ہو جائے، فنا ہو جائے، یا پھر کسی کو بانٹ دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں آپ جانتے ہیں، قرآن کی کئی آیتیں جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی شرک کا کام کریں گے، آپ سے بھی شرک سرزد ہو جائے، تو آپ کی ساری نیکیاں، ساری اچھائیاں،
سارے اجر و ثواب، سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال برباد ہو سکتے ہیں تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟ تو ایک تو ہے کہ ختم ہو جائیں گے، مگر سب سے زیادہ افسوس تب ہوگا کہ ہماری نیکیاں باقی رہیں گی، مگر ہماری نظروں کے سامنے ہماری نیکیاں بانٹ دی جائیں گی، وہ بہت زیادہ تکلیف دہ وقت ہوگا۔ اسی تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسلم کی روایت ہے، ابن حبان میں اور بھی کتابوں میں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوال کرتے ہیں، کوشچن کرتے ہیں۔ آپ کئی بار صحابہ کرام سے سوال کر کے بہت امپورٹنٹ اور اہم بات رکھنا چاہتے رہے۔ انہیں اہم باتوں میں یہ باتیں بھی ہیں کہ آپ ایک سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتدرون ما المفلس؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے مفلس کون ہے، مسکین کون ہے؟ صحابہ کرام جواب دیتے ہیں، قالو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر جواب دیتے ہیں، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں مفلس وہ آدمی ہے جس کے پاس دنیاوی مال و متاع نہ ہو، وہ مفلس ہے، مسکین ہے۔ آپ نے سوال کیا تھا، صحابہ کرام نے جواب دیا۔ اگر آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہوتے، ہم لوگوں سے سوال کرتے تو ہم لوگوں کا بھی یہی جواب ہوتا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فقال ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویاتی قد شتم ھذا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس دولت نہ ہو، مال و متاع نہ ہو، جس کے پاس روپے نہ ہو، پیسہ نہ ہو، جس کے پاس بنگلہ نہ ہو، کوٹھی نہ ہو، گاڑیاں سواریاں نہ ہو۔ ہماری امت میں، میری امت میں مفلس وہ ہے، ہم میں مفلس وہ ہوگا، اصل مفلس وہ ہوگا کہ یاتی یوم القیامت بصلاۃ، قیامت کے روز ایک آدمی ایسا ہوگا جس کے پاس نماز کا ڈھیر ثواب ہوگا، دنیا میں نماز بھی پڑھتا ہوگا، وصیام، روزہ بھی رکھتا ہوگا، روزے کا بھی ثواب ہوگا، وزکات، زکات بھی دیتا ہوگا، زکات کا بھی ثواب ہوگا، مگر ویاتی قد شتم ھذا، ان نیکیوں کے ساتھ، ان بے شمار نیکیوں کے ساتھ ہونے کے باوجود ان کی نیکیاں کام نہیں آئیں گی، کیونکہ دنیا میں نماز بھی پڑھتا تھا، روزہ بھی رکھتا تھا، زکات بھی دیتا تھا، مگر ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو گالیاں بھی دیتا تھا، زبان پر گالی بھی ہوتی تھی۔ آج ہمارے سماج میں اور معاشرے میں کئی افراد، مردوں میں، عورتوں میں ملیں گے، نماز کے پابند ہیں، روزے کے بھی پابند ہیں، زکوٰۃ و صدقات و خیرات کے پابند ہیں، بہت سارے نوافل کے بھی پابند ہیں، بہت سارے اجر و ثواب کے کام کے پابند ہیں، مگر زبان درست نہیں ہے، زبان پر گالیاں آتی ہیں، تھوڑی سی بات ہوتی ہے آپس میں اور گالیوں سے ہی شروعات ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی وہ 3 اہم نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتلائی تھی کہ جب وہ جھگڑے گا منافق تو وہ گالیاں بکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل میں مفلس وہ ہے کہ قیامت کے روز نماز کا بھی ڈھیر ثواب ہوگا، روزے کا بھی ڈھیر ثواب ہوگا، زکوٰۃ کا بھی ڈھیر ثواب ہوگا، مگر ساتھ ہی ساتھ وہ دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، وَقَذَفَ هَذَا، اور کسی پر بہتان لگایا ہوگا، وَكَلَمَ هَذَا،
کسی کا مال ناحق کھایا بھی ہوگا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، اور کسی کا خون بھی بہایا ہوگا، وَضَرَبَ هَذَا، کسی کو مارا بھی ہوگا۔ ان نیک کاموں کے ساتھ ساتھ ان بدعمالیوں کا بھی مرتکب ہوگا، ان غلط کاموں کو بھی انجام دیتا ہوگا۔ فَيُؤْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو گالی دیا ہوگا اس گالی سہنے والے کو ان کی نیکیاں اٹھا کر دے دی جائے گی بدلے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص پر بہتان لگایا ہوگا ان کی نیکیاں اٹھا کر اس شخص کو دے دیا جائے گا جس پر بہتان باندھا تھا، جس کا مال کھایا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی نیکیاں اٹھا کر اس مظلوم کو دے دیا جائے گا جس کا مال ناحق کھا لیا تھا، اور اسی طرح سے جس کو مارا تھا، جس کا قتل کیا تھا، ان کی نیکیاں بانٹ دی جائے گی۔ نیکیاں تھیں، نیکیاں ہم نے حاصل کیا تھا، مگر ان جرائم سے ہم بچے نہیں تھے۔ سماج میں، معاشرے میں ان جرائم سے اگر کوئی بچتا نہیں ہے تو ان کی نیکیاں اسی طرح بانٹ دی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، ان کی یہ نیکیاں ان کو دے دی جائے گی، یہ نیکیاں ان کو دے دی جائے گی۔ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، یہاں تک کہ جب ان کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، بدلہ پورا کرنے سے پہلے ہی ان کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور بھی کئی مظلوم ہوں گے جن کو گالیاں دی گئی تھی یا جن کو مارا تھا، جن کا مال ناحق کھایا تھا، اور بھی کئی افراد لائن میں کھڑے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ، تو جن کو بدلہ نہیں ملے گا ان کے گناہ لے لیا جائے گا، اور ان کے فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، اس ظالم کے نامہ اعمال میں ڈال دیا جائے گا۔ اس مظلوم کا گناہ لے کر ان کے نامہ اعمال میں ڈال دیا جائے گا۔ ثم طرح فی النار، یہاں تک کہ گناہ اتنے لد جائیں گے ان کے اوپر کہ انہیں جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ اگر سماج میں ہم نماز کے پابند ہیں، روزے کے پابند ہیں، زکوٰۃ صدقات و خیرات کے پابند ہیں، تو اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ہم تو دین کے پابند ہیں، زبان قابو میں رکھیں نہ رکھیں، جسے چاہیں گالیاں دیں، جسے چاہیں جس طرح کا بھی ظلم کر سکیں کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا، ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم یہ ہوا ہمیں نماز، روزہ، صدقات و زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کو، اپنے ہاتھوں کو کنٹرول میں رکھنا ہوگا۔ اپنی زبان کو وہیں استعمال اور انہی باتوں میں استعمال کرنی ہوگی جس کی شریعت اجازت دیتی ہے۔ اس لیے حاضرین، اسلامی مائیں بہنیں، سبھی اس بات کو یاد رکھیں کہ ہماری یہ کمائی ہوئی نیکیاں، بڑی محنت سے حاصل کی ہوئے ثواب، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نظروں کے سامنے ہماری نیکیاں بانٹ دی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگوں کے گناہ ہم پر لاد دیے جائیں۔ یہ منظر بہت خطرناک ہوگا، بہت تکلیف دہ ہوگا۔ اس منظر سے بچنے کے لیے ہمیں اپنوں کی اصلاح کرنی ہوگی، اپنے نفسوں کی اصلاح کرنی ہوگی، ہمیں اپنی زبان، ہاتھ، پیر سب کو کنٹرول میں رکھنا ہوگا۔ کسی کے ساتھ گالی گلوچ، مار پیٹ، بہتان باندھنا، بدنام کرنا، پھنسانا بجھانا، یہ سب ہمیں نہیں کرنا ہوگا، تبھی جا کر ہماری نیکیاں، ہمارے اجر و ثواب سیف رہیں گے اور محفوظ رہیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اپنے ہاتھوں کو، اپنے اعضاء کو کنٹرول میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم لوگوں کو نیک کاموں کی توفیق کے ساتھ ساتھ برے کاموں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تا حیات اسلام پر قائم دائم رکھے، ہم سبوں کا خاتمہ ایمان پر فرمائیں۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔